حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے 7 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ سب سے پہلے ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی بحب المساکین والدنو منہم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر غریبوں کے ساتھ پیار کر، مسکینوں کے ساتھ پیار کر، مسکینوں کے ساتھ ہی بیٹھا کر۔ انسان جیسی صحبت میں بیٹھتا ہے ویسے رنگ چڑھتا ہے۔ انسان اگر غربت میں زندگی گزارتا ہو، چند لمحات کسی امیر کے پاس بیٹھ جائے تو اپنی زندگی سے اکتاہٹ کا شکار ہو جائے گا۔ انسان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر غفاری کو کہ تم مسکینوں سے پیار کرو اور انہی کے قریب بیٹھا کرو، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر ہمیشہ اپنے سے نچلے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ جب بندہ دنیاوی لحاظ سے اپنے کو نچلے کو دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مالک تیرا شکر ہے، تو نے دنیا کی بڑی نعمتیں مجھے دی، وہ فلاں بندے کے پاس تو یہ نعمت بھی نہیں جو میرے پاس ہے، تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اور یاد رکھو دنیا کی باری آئے تو اپنے سے نچلے کو دیکھو، دین کی باری آئے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، کہ تاکہ تم اپنی عبادت کو یہ نہ سمجھو کہ میں بڑی عبادت کرتا ہوں۔ تم اپنے سے زیادہ متقی کو دیکھو گے تو اپنی عبادت کو کم سمجھ کے اور عبادت میں رغبت کرو گے۔ نمبر 3 نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اصل الرحمہ وان ادبرت۔ ابو ذر رشتوں کو ملایا کرو اگرچہ وہ رشتے دور کے ہوں، صلہ رحمی۔ دوسری حدیث میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کسی نے رشتہ داری بڑھانا چاہیے تو آپ بھی آگے بڑھ گئے، کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی رشتہ داری توڑے تم کہو میں نے جوڑنی ہے تو یہ بہت بڑا کمال ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے کہا اللہ اسأل احدا شیئا، کہ تم کسی سے کچھ نہ مانگو، جو مانگو اپنے رب سے مانگو۔ حضور علیہ السلام سے مانگنا کسی سے مانگنا نہیں ہے، حضور علیہ السلام سے مانگنے پہ تو فخر ہے۔ بریلے کی تاجدار بولے منگتے تو ہیں منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیر و بین رحم کچھ ایسا، خود بیک دے خود کہیں منگتے کا بلا ہو۔ یہ در ہے میرے داتا کا، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے خات خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اور ابو ذر کہتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام نے کہا ان اقول بالحق وان کان مرا، فرمایا حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، بات حق کرو۔ بعض اوقات بندہ سچائی پہ مبنی بات کرتا ہے تو لوگوں کے ہاضمے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لوگوں کے ماتھے کے تیور دیکھ کے تم بات نہ کرنا، حق پہ مبنی تم بات کرنا۔ پھر ابو ذر کہتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام نے کہا اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ فرمایا یہ نہ سمجھنا لوگ کیا کہیں گے، ہمیشہ یہی سمجھنا رب رسول کیا کہیں گے۔ اپنی مطمع نظر اللہ رسول کی ذات کو بنانا۔ آج لوگوں کے ماتھے کے تیور دیکھ کر، لوگوں کی سوچ دیکھ کر اپنی تقریر بدل دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، لوگوں کی جیبوں کی جانب نظر نہ رکھنا، نظر رب رسول کی طرف رکھنا۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا حق بات کہہ دو، فرمایا حق بات کہنے سے نہ تمہارا رزق بند ہوگا نہ وقت سے پہلے موت آئے گی، اس لیے فرمایا حق بات کہہ دو، اللہ کی راہ میں کسی کی پرواہ نہ کرو۔ اور نمبر 7 ابو ذر کہتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام نے کہا تم کثرت کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ ارشاد فرمایا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔